باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وقال تعالی واللہ یعصمک من الناس وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام دوستو، آج کا میں نے عنوان جو سوچا تھا وہ تھا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے تعلق اور امت کا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق، اور سوچا تھا کہ اختتام پر کملی والے کی ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن مجھے بھی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے مہمان دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں خود کو اس کانفرنس میں نہ پہلے مہمان سمجھتا تھا نہ آج مہمان سمجھتا ہوں، البتہ جو مہمان آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے، اس لیے میں اس موضوع پر آج گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ یہ موضوع چلے گا تو کچھ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے ہی سے اپنا یاد کیا وہ سبق آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا اصل معنی مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، اور اس سلسلے کی انتہا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر فرمائی ہے۔ حضرت آدم سے پہلے اس دھرتی پر کوئی نبی رسول بن کر نہیں آیا، امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا تاج پہنا کر نہیں بھیجیں گے۔ اس عقیدے کو اسلام عقیدہ ختم نبوت کہتا ہے۔ اس عقیدے کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر ہو چکی ہے، اور کسی بھی چیز کی تکمیل ہو جائے تو پھر اس میں کمی اور اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جیسے میرا ہاتھ مکمل ہے، اگر میں اس ہاتھ کے حسن میں اضافے کے لیے سرجری کے ذریعے ایک انگلی کو زائد کروا دوں تو سب لوگ کہیں گے کہ اس کے ہاتھ کی بدصورتی بڑھ چکی ہے، اور اگر میں اس ہاتھ کے حسن کے لیے اس ہاتھ کی انگلی کو کٹوا دوں تو سب کہیں گے کہ اس ہاتھ کا حسن کم ہو گیا ہے، بدصورتی بڑھ گئی ہے۔ میں نے ایک مکمل چیز میں اضافہ کیا تو وہ بھی باعث عیب بنا، میں نے ایک مکمل چیز میں کمی کی وہ بھی باعث عیب بنی۔ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا ہے، جیسے دین میں کمی کی گنجائش نہیں ہے، جیسے دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، دین میں کمی عیب ہے، دین میں اضافہ عیب ہے، اسی طرح نبوت امام الانبیاء کی ذات پر مکمل کر دی گئی ہے۔ اب سلسلہ نبوت میں کسی کو بطور پیغمبر داخل نہیں کیا جا سکتا، اب سلسلہ نبوت سے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم کیا جائے تو ایک مکمل سلسلے میں عیب لانا ہے،
اور اگر حضور سے پہلے والے انبیاء میں سے کسی ایک کی نبوت کا انکار کیا جائے تو یہ بھی سلسلہ نبوت کی تکمیل کے بعد اس میں عیب کو پیدا کر دینا ہے۔ تکمیل نبوت ہی ختم نبوت ہے، لیکن عوام کی زبان میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں کریں گے۔ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھیں گے۔ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا اعزاز منصب عطا نہیں کریں گے۔ اس عقیدے کو اسلام عقیدہ ختم نبوت کہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی شارگ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی روح ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا دل ہے۔ جیسے دل کی دھڑکن بند ہو جائے پورا وجود ساکت رہ جاتا ہے، جیسے شارک کٹ جائے بقیہ آزاد دفاع نہیں کر پاتے، روح بدن سے نکل جائے بدن بیکار رہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اسلام میں ذات پیغمبر، اسلام میں نبی علیہ السلام کی ذات شارک کی مانند ہے، کملی والے کی نبوت دل کی مانند ہے، کملی والے کی ختم نبوت روح کی مانند ہے۔ اگر ذات پیغمبر محفوظ نہ ہو، نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، کملی والے کی نبوت محفوظ نہ ہو، کملی والے کی ختم نبوت محفوظ نہ ہو تو پھر اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر اللہ کی توحید باقی نہیں رہ سکتی۔ گزشتہ انبیاء کی نبوتوں پر صداقت کی کوئی دلیل باقی نہیں بچتی، پھر قرآن کی صداقت پر کوئی دلیل باقی نہیں بچتی۔ تمام عقائد کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے، تمام احکامات کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے، ذات پیغمبر کا انکار اسلام کا انکار ہے، نبی کی نبوت کا انکار اسلام کا انکار ہے، کملی والے کی ختم نبوت کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس بھی حکم کو مانتے ہیں، ہم جس بھی عقیدے کو مانتے ہیں، ہم حکم کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں یہ دیا ہمیں اللہ نے ہے، لیکن واسطہ کملی والے کی ذات ہے۔ میں نے آپ نے اللہ کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے انبیاء کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے فرشتوں کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے جنت کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے جہنم کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے قبر کے عذاب ثواب کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے کندھوں پر موجود فرشتوں کو مانا بغیر دیکھے مانا۔ کوئی آدمی سوال کرے غیب پر ایمان کیوں ہے، بغیر دیکھے اللہ کو کیوں مانتے ہو، بغیر دیکھے نبیوں کو کیوں مانتے ہو، بغیر دیکھے جنت جہنم کو ایمان کیوں رکھتے ہو، بغیر دیکھے قبر کی تنگی کو وسعت کو کیوں مانتے ہو، بغیر حرکت محسوس کیے بغیر بوجھ محسوس کیے کندھوں کے فرشتوں کو کیوں مانتے ہو؟ ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم نے امام الانبیاء کو مان لیا، آپ نے فرما دیا اللہ ہے، آپ کی ذات پر اعتماد کر کے ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا، آپ نے فرما دیا انبیاء دنیا میں آئے، آپ کی ذات پہ اعتماد کر کے ہم نے 1,24,000 انبیاء کو مان لیا، آپ نے بتا دیا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ذات پیغمبر پر اعتماد کی وجہ سے بغیر دیکھے جنت کو مان لیا، بغیر دیکھے جہنم کو مان لیا۔ کملی والے نے جس کو اللہ کی کتاب کہا ہم نے اسی قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، آپ نے نماز کو عبادت کہا ہم نے مان لیا، آپ نے حج دیا حج کا طریقہ دیا ہم نے مان لیا، آپ نے زکوٰۃ دی زکوٰۃ کا نصاب دیا ہم نے مان لیا، آپ نے حج دیا حج کا طریقہ دیا ہم نے مان لیا۔ غرض یہ کہ آپ اللہ کی توحید سے آئے، ذکر تسبیح تلاوت تک آ جائے، یہ پورے کا پورا دین مسلمان کو نبی کے واسطے سے ملا ہے۔ اگر یہ واسطہ نہیں تو خدا کی قسم پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا۔
اگر یہ واسطہ محفوظ نہیں تو پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات دوستو، کملی والے کی ختم نبوت جہاں مذہب کی بنیاد ہے، وہیں ہمارے نبی کی وجہ امتیاز بھی ہے۔ ہمارے نبی کو پہلے تمام انبیاء میں اللہ نے فضیلت بھی عطا کی ہے، ہمارے نبی کو پہلے تمام انبیاء میں اللہ نے امتیاز بھی عطا کیا ہے۔ فضیلت کی وجہ کملی والے کے تمام انبیاء کے کمالات کا جامع ہونا ہے، یعنی ذات پیغمبر میں اللہ نے ہر ایک نبی کے کمال کو جمع کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہر ایک نبی کو آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو ایک کمال دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو 1.25 لاکھ کمالات عطا کیے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو اللہ نے 2 کمال دیے، تو ہمارے نبی کو اللہ نے 2.5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو اللہ نے اگر 4 کمالات دیے تو ہمارے نبی کو اللہ نے 5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ ان کمالات کی کثرت کی وجہ سے، ان کمالات کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء میں اعلیٰ ہے، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء میں افضل ہے۔ لیکن ہمارے نبی پہلے سارے انبیاء میں ممتاز بھی ہے، جدا بھی ہے۔ اس امتیاز کی وجہ خدا کی قسم سرکار کی ختم نبوت ہے، امتیاز کی وجہ سرکار کی ختم نبوت ہے۔ اور اللہ نے ہر ایک پہلو سے نبی علیہ السلام کو پہلے انبیاء میں امتیاز دیا ہے۔ اگر آپ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ کتاب کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ نبی کے اصحاب کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ ازواج کے اعتبار سے دیکھیں، حضور ممتاز ملیں گے۔ اگر آپ نبی کی اولاد کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ امت کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ انسانوں کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ اگر آپ علاقائی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ آپ زمانے کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر پہلے تمام انبیاء میں امتیاز عطا کر دیا ہے، اور اس امتیاز کی وجہ سرکار کی نبوت نہیں ہے، اس امتیاز کی وجہ سرکار کی خاتمیت ہے، سرکار کی ختم نبوت ہے کہ پہلے سارے نبی ہیں، ہمارے نبی بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے۔ پہلے سارے انبیاء کے سروں پر اللہ نے نبوت کے تاج رکھے ہیں، ہمارے نبی کے سر پر نبوت کا تاج بھی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی ہے۔ پہلے سارے انبیاء کو اللہ نے نبوت کا عہدہ دیا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت کا عہدہ بھی دیا ہے، ختم نبوت کا منصب بھی دیا ہے۔ پہلے تمام انبیاء کے پاس نبوت کا اعزاز ہے، ہمارے نبی کے پاس نبوت کا اعزاز بھی ہے، ختم نبوت کا اعزاز بھی ہے۔ یہ ختم نبوت کا اعزاز ہی سرکار کی وجہ امتیاز ہے، سرکار کی وجہ امتیاز سرکار کی ختم نبوت ہی ہے۔ اور دوستو تیسری اور آخری بات، کملی والے جیسے ختم نبوت کی وجہ سے ممتاز ہیں، حضور ختم نبوت کی وجہ سے سارے انبیاء میں ممتاز ہیں، ایسی سرکار کی امت ساری امتوں میں نسبت خاتم النبیین کی وجہ سے ممتاز ہے۔ سرکار بھی سارے انبیاء میں ممتاز، سرکار کی امت بھی سارے انبیاء میں ممتاز، اور پھر اس امت میں وہ امتی ساری امت میں ممتاز ہو جاتا ہے جسے اللہ سرکار کی عزت حرمت ناموس ختم نبوت کے دفاع کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ سرکار بھی ممتاز ہے، امت بھی ممتاز ہے، اور وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے حضور کی عزت کے دفاع کا شرف مل جائے۔ وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے سرکار کی ختم نبوت کا شرف مل جائے۔ وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے سرکار کی ذات کا دفاع کا شرف مل جائے۔ آپ دور رسالت سے آج تک آ جائیے، جس امتی کو سرکار کی ذات کے دفاع کا شرف ملا،
وہ उम्मती मुमताज नजर आएगा। जिस उम्मती को सरकार की इज्जत के दिफा का शर्फ मिला वो उम्मती मुमताज नजर आएगा। जिस उम्मती को सरकार की खत्म नबूवत के दिफा का शर्फ मिला है वो उम्मती मुमताज नजर आएगा। आप दौरे सहाबा में जाए, आपको दौरे सहाबा में सहाबा किराम में पहला तबका जो मुकाम में ऊंचा नजर आता है वो बदरी कहलाता है। बदर वाले बाकी तमाम सहाबा में मुकाम के एतबार से ऊंचे है। बदर वालों की नेकी क्या है? क्या बदर के मैदान में आके नवाफिल की नियत बांधी? क्या बदर के मैदान में आके कुरान की तिलावत शुरू की? क्या बदर के मैदान में आके जिक्रुल्लाह की ज़रबे लगाई? क्या बदर के मैदान में आके सदका खैरात का इंतजाम किया? ना दोस्तों, बदरी सहाबा को बड़ा मुकाम मिला है। वजह क्या है? वो बदर में आए और इमामुल अंबिया की जात के साथ वफा कर गए। इस वफा की वजह से अल्लाह ने अहले बदर को तमाम सहाबा में बड़ा मुकाम अता कर दिया है। ये बदर ही का मैदान है जहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था, अल्लाह के नबी, हम देखते हैं कि दुश्मन बड़ी कुव्वत बन के आया है, 1000 का लश्कर लेके आया है। हमारी निगाहों में इनकी तलवारें भी है, हमारी निगाहों में इनके नेज़े भी है, हमारी निगाहों में उनके जंगी साजो सामान है। हम जानते हैं तलवार के मुकाबले में गर्दन आए कट जाती है, हम जानते हैं तलवार के मुकाबले में बाजू आए कट जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी, आप हुक्म कीजिए, जो रब ने आपको कह दिया आप फरमा दीजिए। सिद्दीक और मुहाजिरीन वो कर गुजरेंगे। हजरत उमर ने भी यही कहा, अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, हम मैदान में आपके साथ हैं, आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे। आपने अंसार की तरफ देखा, अंसार समझ गए सरकार हमसे हमारी राय पूछना चाहते हैं। तो हजरत साद खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, रब्बे काबा की कसम हुक्म कीजिए, हम समंदर में घोड़े उतार देंगे। रब्बे काबा की कसम, हमने तो रब को माना, आपके कहने पर आपने बता दिया आसमान से फरिश्ता उतरता है, हमने देखा नहीं है, आपके कहने पर मान लिया है, हुक्म तो कीजिए, समंदर में कूद जाएंगे। हजरत मिकदाद ने कहा, अल्लाह के नबी, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, बाएं से लड़ेंगे, आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, अपनी औरतें बेवा छोड़ जाएंगे, बच्चे यतीम छोड़ जाएंगे, लेकिन आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। ये बदर में आके मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफादारी कर गए। अल्लाह ने इन वफादारों का मुकाम सारी उम्मतों में सबसे ऊंचा कर दिया है। नबी से वफादारी, अल्लाह की कसम, नबी से वफादारी उरूज का जरिया है, नबी से वफादारी रब की रजा का जरिया है, नबी पे जानिसारी अल्लाह की कुर्बतों का शॉर्टकट रास्ता है, अल्लाह की मारिफत का शॉर्टकट रास्ता है। ये बदर वाले मुमताज हुए सरकार से वफा की वजह से, सरकार के साथ वफा की वजह से। और इन बदर वालों में सिद्दीक अकबर का नाम खास तौर पर आता है, हजरत उमर का खास तौर पर आता है, मुआज का नाम खास तौर पर आता है, मुअव्विस का नाम खास तौर पर आता है, साद जानिसार का नाम खास तौर पर आता है, मिकदाद का नाम खास तौर पर आता है। सारे सहाबा जानिसार थे, सारे सहाबा वफादार थे, सारे सहाबा को बड़ा मुकाम मिला है। लेकिन पूरी तारीख पढ़िए, आप अहादीस पढ़िए, तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए, इन सारे वफादारों में जिसने बदर के मैदान में इजहार वफादारी किया, जबान से भी इकरार किया, वो अहादीस की किताबों की जीनत बन गया, अहादीस की किताबों की जीनत बन गया है। बदर में आइए, सारे जानिसार है, सारे वफादार है, सारे मुहम्मद रसूलुल्लाह की जात पे जान लुटाने वाले, सारे इमामुल अंबिया की जात पे माल जान आल औलाद कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन इस मैदान में भी चंद जानिसारों का नाम खुसूसियत के साथ आता है। हजरत साद का नाम है, हजरत तलहा का नाम है, हजरत अबू तलहा का नाम है, हजरत जियाद का नाम है, हजरत अबू दुजाना का नाम है, हजरत हमजा का नाम है, हजरत शेख हमजा का नाम, ये खासूसियत के साथ नाम आते हैं। काम क्या है? आप तलहा के काम को देखिए, जब फतह शिकस्त में बदली है, हजरत तलहा हुजूर के दुश्मनों के मुकाबले में आए हैं, जाते पैगंबर का दिफा करने लगे हैं, हाथ पे तीरों को रोकते हैं, ढाल गिरी नीचे झुक के उठाई नहीं, हाथ पे तीरों को रोकते हैं, हाथ की रगें कट गई, फिर एक तीर लगा,
انگلی کٹ کے نیچے گری ہے اور شدت تکلیف سے آہ کا لفظ نکلا ہے. سرکار نے حضرت سعد کا یہ جملہ سنا تو آپ نے کہا سعد اگر اس انگلی کٹنے پر تو فقط بسم اللہ کہہ دیتا تو ابھی اپنے پرائے آتے, اپنے پرائے دیکھتے. آسمان سے نوریوں نے آنا تھا, آسمان سے ملائک نے آنا تھا, تجھے اٹھانا تھا اور آسمان کی سیر کروانے لے جانا تھا. آج ساتھ حضرت طلحہ کی نیکی ہے تو امام الانبیاء کی چوکیداری ہے, نبی علیہ السلام کی ذات کا دفاع ہے. دشمن نبی کی ذات کی طرف بڑھا. آپ نے کہا صحابہ تم میں سے کون نوجوان, توجہ کیجئے گا, اے صحابہ تم میں سے کون نوجوان جو اپنی جوانی کا سودا مجھ محمد کے ہاتھ پہ کر جائے. حضرت زیاد جوان ہے, کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی زیاد اپنی جوانی کا سودا آپ کے ہاتھ پہ کرتا ہے. فرمایا دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ, دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ. زیاد تلوار چلانے لگے, دشمن بھی تلوار چلا رہا ہے, زیاد کی تلوار بھی گھوم رہی ہے, کام کر رہی ہے, کاٹ رہی ہے. وہاں سے بھی تلوار چلی, کبھی بازو کو کاٹا ہے, نیز آیا, کبھی بدن کو چیرا پھاڑا ہے. لیکن حضرت زیاد جانی ساری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دشمن کو پیچھے دھکیل دیا, زخموں کی تاب نہ لا سکے, گر گئے. سرکار کی نگاہیں جانثار پر ہیں, سرکار کی نگاہیں جانثار پر ہے. خدا کی قسم عزتوں کے رکھوالے ہوں, ذات کے محافظ ہوں, بندہ انہیں بھولتا نہیں ہے. ایک عام انسان اپنی عزت کے رکھوالے کو نہیں بھولتا تو خود سوچو سرکار کیسے بھول سکتے ہیں. مسلسل نگاہیں زیاد پہ. زیاد گرے, حضور نے فرمایا صحابہ ان کو اٹھا لاؤ, ان کو اٹھا لاؤ. اٹھایا گیا, حضور کے پاس لائے گئے. حضور نے فرمایا زیاد کو میرے قدموں میں ڈال دو, زیاد کو میرے قدموں میں ڈال دو. زیاد حضور کے قدموں میں, حضرت زیاد کی روح اللہ کے پاس پہنچ گئی. سرکار کے قدموں میں جس کا سر, حضور کی ازواج کا انتقال سرکار کے قدموں میں نہیں ہوا, حضور کے باقی اصحاب کے انتقال سرکار کے قدموں میں نہیں ہوا. سرکار نے زیاد کو یہ شرف دیا اس وجہ سے کہ زیاد آج جانثاری کے ساتھ لڑ رہا ہے, وفاداری کا اظہار کر رہا ہے, محمد رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے. حضور نے اپنے قدموں میں ڈالا ہے. زیاد کی روح اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے. حضور کے قدموں میں سر, روح اللہ کے پاس ہے. حضرت سعد کو میدان میں دیکھیے, دشمن حضور پر تیر چلانے لگا, آپ کی طرف بڑھنے لگا. حضرت ابو دجانہ نے تو اپنی پشت ڈھال بنا لی. پہلوان تھے, جسامت چوڑی تھی, تو اپنی پشت کو ڈھال بنایا, کمر کو ڈھال بنایا. حضور کو اپنی چھاتی میں لیا, سینے میں چھپا لیا. دشمن کا تیر چلا, حضرت ابو دجانہ کی کمر پہ پیوست ہو گیا. پھر تیر چلا, پیوست ہو گیا. قربان جاؤں ابو دجانہ کے ایمان پہ, قربان جاؤں ان کی جانثاری پر, قربان جاؤں ان کے اخلاص پہ, قربان جاؤں ان کی وفاداری پر. کمر پر تیر پیوست ہو رہے, لیکن خدا کی قسم حضرت ابو دجانہ اپنے چہروں کو بھی نہیں بدلتے کہ اگر چہرے پہ تکلیف کا اثر ظاہر ہو گیا حضور مجھے پیچھے ہٹا دیں گے. ایک موقع پر حضور نے یوں سر نکالا تو پھر عرض کیا لا تشرک, اللہ کے نبی اپنا مبارک سر مت نکالیے, اپنے سر کو اندر کیجئے. ابو دجانہ آپ کا دفاع کر رہا ہے, ابو دجانہ آپ کے مقابلے میں ہے. دشمن کا کوئی تیر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. حضرت ابو دجانہ ممتاز ہوئے. حضرت سعد اسی میدان میں نبی کے دشمنوں پر تیر چلا رہے ہیں. کملی والے کا اپنے جانثار پر اعتماد کتنا ہے. آپ نے اپنا تیر اٹھایا, حضرت سعد کو دیا, پھر تیر اٹھایا, حضرت سعد کو دیا. سعد کمال کے تیر انداز ہے, کمال کے تیر انداز ہے, ماہر فن ہے, ماہر فن, تیر اندازی کا فن جانتے ہیں. اپنے فن کو کملی والے کے دفاع پہ لگا رہے ہیں. کاش آج مسلمان کو شعور مل جائے, بیداری مل جائے. کاش مسلمان کملی والے کی وفاؤں کو پہچان جائے, نبی علیہ السلام کے احسانات کو جان جائے, کملی والے کی عظمتوں کو جان جائے, اور آج کا مسلمان اپنے فن کو کملی والے کے دفاع پہ لگا جائے. ڈاکٹر ہے, اپنی طب کو, ڈاکٹری کو سرکار کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے استعمال کر جائے. انجینئر ہے, اپنے فن کو نبی کی عزت کے دفاع کے لیے لگا جائے. مالدار ہے, مال لگا جائے.
सियासतदान है, फन सियासत को इमामुल अंबिया के दिफा पे लगा जाए। हजरत साद के पास तीरंदाजी का फन, दुश्मन पर तीर चला रहे, कमली वाले ने एक तीर उठाया, हजरत साद को दिया, दूसरा उठाया, साद को दिया, तीसरा उठाया, साद को दिया, और आपने एक प्यारा जुमला कहा, या साद इरमी, ए प्यारे जानिसार साद, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला। और अगला जुमला वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, हजरत उमर फारूक ने भी कहा, हजरत उस्मान गनी ने भी कहा, हजरत अली मुर्तजा ने भी कहा, जमीन सहाबा हुजूर से इजहार वफादारी करते हैं। हुजूर पुकारते हैं या अबू बकर, या अबू बकर, वो पुकारते अबू बकर, उस्मान, अली, जिसको भी पुकारा वो जवाब में कहते हैं लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। लब्बैक का लफ्जी तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ, फिदाक अबी व उम्मी, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान है। दोस्तों, तर्जुमे में वालिदैन है, मफ़हूम में और अरब के मफ़हूम में सिर्फ वालिदैन दाखिल नहीं है। हम भी जानते हैं कोई किसी पर अपने वालिदैन को कुर्बान कर दे फिर माल बचाएगा नहीं, जान बचाएगा नहीं, घर बार जमीन जायदाद कारोबार बचाएगा नहीं। सहाबी जब कहता है फिदाक अबी व उम्मी, तो सहाबी ये कहता है अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, माल चाहिए कदमों में लाके ढेर कर देंगे, जान चाहिए पेश कर देंगे, खानदान कौम कबीले की जुदाई चाहिए, जुदाई का गम बर्दाश्त कर जाएंगे, आप पे कुर्बान कर जाएंगे, अपनी कुल कायनात आप पे निछावर कर जाएंगे। हर एक सहाबी का नारा ये है। और ये साथ दुश्मनाने पैगंबर पर तीर चला रहे हैं। सरकार फरमाते या साद, ए प्यारे जानिसार साद, इरमी, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला, फिदाक अबी व उम्मी, फिदाक अबी व उम्मी, फिदाक अबी व उम्मी। सरकार फरमाते साद, दुश्मन पर तू तीर चला, तुझ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब कुर्बान हो जाए, वालिदैन कुर्बान हो जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, खानदान कुर्बान हो जाए, माल कुर्बान हो जाए, वालिदैन कुर्बान हो जाए, और तुझ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह खुद फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं, मौलाना सईद साहब नहीं कि आपके फन्ने खिताबत के बड़े शाहसवार है, खिताबत के जोश में कुछ ऐसी बात कह गए, खुदा की कसम कमली वाले हर एक कैफियत से बाला है, आप मगलूबुल हाल नहीं है। सरकार जब हजरत साद को कह रहे या साद इरमी, या साद इरमी, फिदाक अबी व उम्मी, सरकार अपने दिल की बात हजरत साद को कह रही है, दिल की बात, मुबालगा नहीं है, मगलूबुल हाल होकर नहीं है। साद इस जानिसारी वफादारी पर हुजूर को इतने पसंद आए कि सरकार कहते मेरी कुल कायनात आप पे कुर्बान, कुल कायनात आप पे कुर्बान। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर हुजूर ने किसी को जुमला कहा है तो वो हजरत साद है। हजरत अली मुर्तजा ने कहा हाँ हाँ, अगर ये जुमला सरकार ने किसी को कहा तो हजरत साद है। दोस्तों, हजरत सिद्दीक़ अकबर से आइए, जमीन सहाबा में आपको हर वो सहाबी मुमताज मिलता है, हर वो सहाबी मुमताज नजर आता है जिस सहाबी को हुजूर से वफादारी का ज्यादा मौका मिला है। सिद्दीक मुकाम में पहले नंबर क्या कि नहीं, दर्जे में कौन बड़ा? गैर अंबिया में सबसे बड़ा मुकाम सिद्दीक़ अकबर का। क्या वजह यह कि आप पहले ईमान लाए? नहीं, जैसी वफा हजरत सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आई, जैसा इश्क सिद्दीक़ अकबर को हासिल हुआ, जैसी मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर को हासिल थी, खुदा की कसम किसी और को नहीं। सिद्दीक को तो पता चलता है हुजूर बीमार हुए तो सिद्दीक बीमार हो जाते हैं। माँ कितना प्यार करती हो, बेटे का पता चले बेटे को बुखार है, माँ को बुखार होता है, गमज़दा हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन माँ को भी बुखार चढ़ जाए नहीं होता। हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर का विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर को बुखार चढ़ा और आखिरी दिन तक सिद्दीक़ अकबर बुखार में मुब्तला रहे हैं। आखिरी दिन तक सिद्दीक़ अकबर बुखार में मुब्तला रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत सिद्दीक़ अकबर के बेटे, उनके पास कुछ सहाबी आए और कमरे में आके बैठ गए। मैंने दो रिवायतें सुनी है। कमरे में आके बैठे तो एक की निगाह पड़ी
اوپر شاتیر ہے، اس پر کچھ جلنے کے آثار ہیں. تو پوچھتے ہیں عبد الرحمن تمہارے گھر میں کبھی آگ لگی؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر یہ شاتیر پر جلنے کا اثر، شاتیر پر جلنے کا اثر. تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ آگ کا اثر نہیں ہے، میرے والد محترم حضور کی جدائی میں اتنے رنجیدہ تھے، غم زدہ تھے، آپ کو اس شدت سے بخار آتا تھا کہ جب آپ اپنی خلافت کے امور سر انجام دے کر گھر آتے تو یہاں پر لیٹتے تھے. اوپر شاتیر تھا، حضور کی یاد آتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اندر سے ایک آہ نکلتی. اس آہ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ یہ شاتیر کالا ہو گیا ہے. اس آہ کی تپش اتنی زیادہ تھی، شاتیر کالا ہو گیا ہے. دوستو اگر وہ خلافت کے کاموں پہ ڈٹ گئے تو اس وجہ سے کہ حضور نے صحابہ کو سکھایا یہ میرے دین کو لے لینا، میرے دین کو پھیلا دینا. صحابہ سے آج تک کہا جائیے خدا کی قسم وہ امتی، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، آپ کو ممتاز نظر آتا ہے. میں آج حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی بات نہیں کرنے لگا، میں آج امام الاولیاء احمد علی لاہوری کی بات نہیں کرنے لگا، میں آج جناب یوسف بنوری کی بات نہیں کرنے لگا، علامہ انور شاہ کاشمیری کی بات نہیں کرنے لگا، قاضی احسان احمد شجابادی کی بات نہیں کرنے لگا، مولانا محمد علی جلندری کی بات نہیں کرنے لگا، خواجہ خان محمد صاحب کی بات نہیں کرنے لگا. آپ اس امت کے کسی عام طبقے کے عام فرد کو لے لے جس نے بھی حضور سے وفا کی ہے، آپ کو ممتاز نظر آتا ہے. غازی علم دین کان میں بالی پہنتا ہے، کان میں کیا پہنتا ہے؟ بالی. لیکن آپ کو امت میں ممتاز نظر آتا ہے کہ نہیں؟ عامر چیمہ شہید بھی MBA ڈگری والا، MBA کیا ہوا، یورپ پہنچا تو یورپ گیا اس لیے کہ وہاں پر کاروبار کروں، نوکری کروں، مال پیسہ کماؤں. کوئی اور نیت تھی؟ یاد رکھنا اس کی نیتیں بڑی تھیں، اس کے دل کی آرزو تھی کسی طرح میں قادیانیوں کے لیڈر مصرع مرسور تک پہنچوں اور اس خبیث کو انجام تک پہنچا دوں. ان کی اہلیہ غازی عامر چیمہ شہید کی اہلیہ کی شادی پنڈی میں ہوئی ہے. مولانا بلال ظفر صاحب کی بھابھی ہیں. میں نے مولانا بلال ظفر صاحب سے پوچھا عامر چیمہ شہید کی کچھ باتیں بتاؤ، آپ کا تو خاندان کا چیمہ برادری، آپ کا رشتہ دار، کچھ باتیں بتاؤ. کہنے لگا کہ میں اس کی کیا کیا باتیں بتاؤں. صرف اس بات سے اندازہ کیجئے جب پاکستان میں اس کی میت آئی، دفن ہو گیا، میں ان کی بڑی ہمشیرہ سے ملا. میں نے کہا بہن جی ایک بات پوچھنی ہے، 2-4 منٹ میں بس بات ختم کرتا ہوں، میں نے ایک بات پوچھنی ہے. کہنے لگی پوچھو. میں نے کہا کہ جب یہ خبر آئی کہ جرمنی میں ایک نوجوان، عامر نامی نوجوان، اس نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہے، تو آپ کے ذہن میں آپ کا بھائی آیا؟ تو آگے سے بہن کا جواب کیا ہے کہ اگر عامر کا نام نہ بھی لیا جاتا تب بھی میرے ذہن میں میرا بھائی آتا. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں بھائی کو بچپن سے دیکھ رہی تھی، میرا چھوٹا تھا، ہاتھوں میں پلا تھا، اس کے دل کے اندر حضور کا عجیب عشق تھا، عجیب محبت تھی. اس کی خواہش ایک ہی تھی کہ میں کسی طرح اپنی جان نبی کے نام پر باہر جاؤں، میں کسی طرح اپنی جان نبی کی ختم نبوت پر باہر جاؤں. اس لیے جب جرمنی سے پیغام آیا ہمارے ذہن میں فوراً آیا اگر یہ کسی نے کام کیا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہوگا. باپ نے کہا بیٹا ہوگا، ماں نے کہا ہاں میرا ہی جگر کا ٹکڑا ہوگا جو نبی کی عزت پر یوں پیرا دے دیا ہوگا. عامر چیمہ بھی ممتاز ہوا، غازی علم دین بھی ممتاز ہوا، ممتاز قادری بھی ممتاز ہوا. دوستو خدا کی قسم ذات پیغمبر خدا کو اتنی محبوب ہے کہ جو جس دور میں نبی کے ساتھ وفا کر گیا وہ تر گیا. دور رسالت میں حضور کے چچاؤں میں 2 چچا مسلمان ہوئے، ایک کا نام حمزہ، دوسرے کا نام عباس. حضرت عباس مسلمان ہوئے، وجہ کیا بنی؟ نبی کے ساتھ وفاداری نہیں، وجہ کیا بنی؟ محمد کے ساتھ وفاداری، بھتیجے کے ساتھ وفاداری. انہوں نے انصار مدینہ سے کہا تھا اے مدینہ والو، جانتے ہو جس ذات کو تم لے جانا چاہتے ہو اگر یہ ذات تمہارے ساتھ چلی گئی اہل مکہ بھی تمہارے دشمن بنیں گے، مدینہ یثرب کے لوگ بھی تمہارے دشمن بنیں گے، عرب تمہارا دشمن بن جائے گا. میدان سج سکتا ہے اگر تو ان کی ذات کا دفاع کر سکتے ہو
ہو تو لے جاؤ ورنہ ابھی قبیلہ باقی ہے، قبیلے نے ساتھ چھوڑا، عباس باقی ہے۔ حضرت عباس کو اللہ نے اس غیرت محمد، بھتیجے کی غیرت، بھتیجے سے وفا کی وجہ سے ایمان دیا۔ حضرت حمزہ کو ایمان دیا، سیدہ صفیہ کو ایمان دیا کہ ابو لہب نے پتھر اٹھایا نبی کو مارنے لگا، سیدہ صفیہ حضور کی پھپھی ہے، ابو لہب کا ہاتھ پکڑا، پتھر نیچے پھینکوا کے کہنے لگی میرے بھتیجے کو کیوں مارتے ہو؟ یہ غیرت رسول نہیں ہے، یہ وفا رسول نہیں ہے۔ صفیہ حضور کو رسول نہیں مانتی، صفیہ حضور کو نبی نہیں مانتی۔ آج محمد کی بات ہے، بھتیجے کی بات ہے، صفیہ نے غیرت کا اظہار کیا، وفا کا اظہار کیا، ایمان پا گئی۔ ابو لہب نے نبی سے دشمنی کی ہے، نبی کی بغاوت کا ارتکاب کیا ہے، انجام دیکھیے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے نبی کے وفاداروں کو اللہ کل عالم میں عزتوں سے نوازتا ہے، اور نبی کے باغی دشمن وہ قادیانی ہوں یا کوئی اور گستاخ ہو، پھٹکار ہے کہ نہیں؟ آپ یورپ چلے جائیں، بس یہ آخری بات، یورپ چلے جائیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم عیسائی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہودی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم ہندو ہیں؟ دوستو آپ جائیں، آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ پوری بستی میں اکیلے، آپ سے کسی ہندو نے پوچھا تم کون؟ آپ کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان۔ یہودیوں کی بستی میں کوئی پوچھے تم کون؟ آپ کہتے ہیں مسلمان۔ آپ کو عیسائیوں کی بستی میں کوئی پوچھے کون؟ آپ کہتے ہیں مسلمان۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ نبی کون سے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا 1450 سال کے بعد بھی نبی سے ایسا پکا تعلق ہے۔ اور یہ قادیانی بدماشوں سے پوچھو کہ تم کون ہو؟ تم قادیانی ہو؟ کہتے نہیں۔ مرزائی ہو؟ کہتے نہیں۔ پھر کون ہو؟ کہتے مسلمان ہے۔ جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ بدماش لچا لفنگا بے غیرت قادیانی ہے، وہاں قادیانی اپنی قادیانیت کو کیا کرتا ہے؟ عیسائی عیسائیت نہیں چھپاتا، یہودی یہودیت نہیں چھپاتا، ہندو اپنے مذہب کو نہیں چھپاتا، لیکن قادیانی ایسا مردود اور ذلیل ہے کہ یہ اپنی شناخت چھپا جاتا ہے، ایسا مردود اور ذلیل ہے، اپنا تعارف اپنے مذہب کی حیثیت سے، مذہب کی نسبت سے نہیں کروا پاتا۔ کیوں؟ ذلیل سے جڑے ہیں، کمینے سے جڑے ہیں، مرز لعین، گستاخ انبیاء، نبی کے گستاخ، اللہ کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، مکہ مدینہ کے گستاخ کے ساتھ جڑے، اس وجہ سے ذلتیں پا گئے۔ یہاں بھی ذلتیں ہیں، قبر میں بھی ذلتیں ہیں، معاشر میں بھی ذلتیں ہیں، اور اسی ذلت انہی ذلتوں کے ساتھ جہنم میں مرزے کا ساتھ ملے گا۔ ہمیں یہاں بھی عزتیں ہیں، قبر میں بھی عزتیں ہیں، معاشر میں بھی عزتیں ہیں، اور انہی عزتوں کے ساتھ سرکار کی غلامی میں، سرکار کی تابعداری میں، جنت میں حضور کا پڑوس ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی ناموس پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی ختم نبوت کی چوکی داری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے صحابہ کسی بھی میدان میں اکیلے یا گروہ ڈٹ گئے، دفاع کر گئے، ایسے آج نیت کر کے جائیں جہاں کہیں ہوں گے نبی کے وفادار رہیں گے، نبی کے جانثار رہیں گے، نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، اور کملی والے کی ذات، عزت ناموس ختم نبوت کی دفاع کے لیے مال مانگا گیا لگائیں گے، جان مانگی گئی لگائیں گے، وقت مانگا گیا لگائیں گے، خاندان قوم قبیلے کی مصیبت مخالفت برداشت کرنی پڑی کریں گے، علاقے کی مخالفت برداشت کرنی پڑی کریں گے۔ خدا کی قسم آپ کے ہاتھ اٹھے، آپ سچے ہیں، بس اپنے کردار اور عمل کے ساتھ اس سچائی کا اظہار کرتے رہنا ہے۔ یا سچائی کا اظہار کردار عمل کے ساتھ کر جائے، رب کے ہاں بڑے درجات پا جائیں گے، امتیاز پا جائیں گے۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ کے سننے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔